الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ محترم بھائیو بزرگوں، حج کا موقع، حج کے ایام، حج کی کیفیات، حاجی کی صفات، یہ تمام چیزوں کو شریعت نے متعین کر دیا ہے۔ گزشتہ جمعے حج کے موقع کے تعلق سے ذکر کیا گیا کہ حج بلد امین یعنی مکہ مکرمہ میں ہوگا، اس کے خاص مقامات ہیں، وہاں پر خاص ارکان کی ادائیگی کا نام حج ہے۔ مکے کو اللہ تعالیٰ نے بسایا، اس کو آباد کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اللہ نے وہاں پر بھیجا، تعمیر کعبہ کا کام کیا، حدود حرم کا تعین کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ نے مکے پر سایہ فگن فرمایا۔ بڑے خیر کا، بڑی برکتوں کا شہر مکہ بلد امین، جس کی اللہ نے قسمیں کھائی، اور اللہ نے سب سے بڑی نبوت اور سب سے بڑے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا فرما کر، مکے ہی میں نبی بنا کر، مکے سے مہاجر مدینہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فتح مکہ کی صورت میں مکہ واپس فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج فرمایا اور 4 عمرے فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا انداز جو ہے، وہی انداز حاجی کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم حج کرنے کے طریقے کو سیکھ لو۔ اس لیے حج کو جانے والا حج کے مسائل کو، حج کے احکام کو ہی نہ صرف سیکھے بلکہ حج کی کیفیت کو بھی سیکھے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہی حج فرمایا، اور وہ حج امت کے لیے آخری حج اور پہلا حج، اور پوری ترتیب کے ساتھ ارکان کی ادائیگی کے ساتھ امت کو تعلیم فرمایا گیا۔ حج دراصل عرفات کے میدان میں حالت احرام میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے، رونے اور مانگنے کا 9 ذی الحجہ کے دن، جس کو ہم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ، اس کا نام حج ہے۔ یوم عرفہ، اس کو یوم عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن عرفات کے میدان میں سارے کے سارے اللہ کے گھر کا قصد ارادہ کرنے والے، جن کو حاجی کہا جاتا ہے، وہاں جمع اور اکٹھا ہوتے ہیں۔ وہ دن اللہ کی بے پایا رحمتوں کا دن ہے۔ اس دن جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، ان کے گناہوں کی چشم پوشی فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ان کے گناہوں کی یعنی بڑی سے بڑی تعداد بھی کیوں نہ ہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ سمندر کی جھاگ کے برابر اگر گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ حاجی کا حج جو ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ 3 باتیں حج میں نہ ہو، رفث نہ ہو، فسوق نہ ہو اور جدال نہ ہو۔ فلا رفث یعنی زبان سے کوئی ایسی باتیں حاجی نہ کرے جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ عام حالات میں بھی اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے۔ رفث پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ رفث کسے کہتے ہیں؟ رفث کہتے ہیں
کہ گناہ کی باتیں کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عام آدمی سے اللہ تعالیٰ رفث کو پسند نہیں کرتے، تو حاجی نے جب اللہ کا ہی قصد کیا ہے، اللہ کے حضور میں حاضری کی طرف آیا ہے، اور حج کی توفیق اور اس کے اسباب بھی اللہ ہی مہیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حاجی یہ عمل سے بچا رہے، اپنی زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ حالت حج میں آدمی بھیڑ کی وجہ سے کسی کی سے ٹکرا گیا، کوئی اس سے ٹکرا گیا، کوئی اور پریشانی میں آ گئی، غصہ آتا ہے، غصے میں کسی کو کوئی بات کہہ دے تو اس سے منع کیا، فلا رفث ولا فسوق، اور کوئی عمل بھی ایسا گناہ کا نہ کرے، زبانی گناہ بھی نہ ہو اور عمل کا گناہ بھی نہ ہو، یعنی بدنگاہی نہ ہو اور معصیت کا کوئی کام نہ ہو، زنا نہ ہو، یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے زنا کے اسباب، ان پر بھی اس کا ارادہ اور خیال بھی نہ ہو، ان ساری چیزوں سے، اور لڑائی ولا جدال، اور نہ کسی سے جھگڑا کرے آدمی، ولا جدال، کیونکہ سفر میں آدمی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ناگوار حالات بھی پیش آتے ہیں، تو جھگڑے کو پسند نہیں کیا، ولا جدال فی الحج، یہ نہیں۔ اب جو آدمی اس طرح حج کرے کہ فلم یرفث ولم یفسق، کہ وہ نہ کسی کے ساتھ بد کلامی کرے اور نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجع کا ولدت اليوم، کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، اس طرح واپس آتا ہے، جس طرح بچہ اس کے دامن پر گناہ اور نافرمانی نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور بے داغ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، حاجی کو معصوم کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ تو حج اتنی فضیلت والا عمل ہے، اللہ کو بندے کی حالت، اس میں حج کیا ہے؟ اصل میں یہ عشق اور محبت کی آخری معراج حج ہے۔ آدمی اللہ اللہ زندگی بھر کرتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اب اس کی یہ خواہش پوری ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعے میں بتا چکا ہوں کہ بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہاں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ حاج جو ہوتا ہے، حاجی جو ہوتا ہے، وہ ضیف الرحمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے مہمان کا اکرام کرتے ہیں۔ ہر میزبان پر اپنے مہمان کا اکرام کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کا اکرام کرتے ہیں۔ مہمان کا اکرام کے لیے ہم کو حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ مہمان کے آنے سے دل کو تنگ مت کرو، اس لیے کہ وہ اپنا رزق لے کر آپ کے گھر پر آتا ہے، آپ کا نہیں کھاتا، اس کا رزق آپ کے ہاں اللہ کی طرف سے طے ہے، دسترخوان آپ کا ہے، رزق اللہ نے اس کو دیا ہے اور اس کی برکت سے آپ کو بھی رزق مل رہا ہے۔ مہمان اپنا ہی رزق نہیں لے کر آتا ہے، میزبان کے رزق کا بھی سبب بنتا ہے، اس لیے مہمان کے آنے پر دل تنگ مت کرو۔ مہمانداری اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دن تک ہے، کسی بھی مہمان کا اکرام میزبان کے ذمے 3 دن تک ہے۔ پہلے دن عمدہ اور بڑھیا کھانا جو آپ اپنی حیثیت سے کے مطابق کھلا سکتے ہیں، بڑھیا سے بڑھیا کھانا کھلائیں، خوب عمدہ کھلائیں۔ دوسرے دن آج تھوڑا اور یعنی کوالٹی کو کم کر کر کھلا دیں، اور تیسرے دن جو آپ کھاتے ہیں وہ کھلا دیں، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مہمان رکے تو آپ اس کو بلا تکلف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب آپ کا اگر کوئی کام نہ ہو اور کوئی ضرورت نہ ہو تو آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ بد اخلاقی نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ اللہ نے مہمان کو بلایا اپنے گھر تو اللہ تعالیٰ خود مہمان کا بڑا اکرام کرتے ہیں۔ اکرام یہ ہے کہ پہلے تو اپنے گھر پر بلایا، محبت والی نگاہ ڈالتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 70 مرتبہ اللہ جس بندے پر محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں۔ 70 مرتبہ پیار سے اللہ نے آپ کے قلب کو دیکھا ہے، پیار بھری، محبت بھری۔ اب وہ کیوں دیکھتے ہیں؟
کہ جب بندے کی کوئی بات اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو اللہ اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں. سجدہ پسند آ گیا, دعا پسند آ گئی, کوئی نیکی پسند آ گئی, ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری پسند آ گئی, کسی مجبور کی مدد پسند آ گئی, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا پسند آ گیا, کسی مظلوم کے ساتھ آپ نے مدد کا معاملہ کیا وہ پسند آ گیا, کوئی بھی عمل آپ کا اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے دل پر محبت والی نگاہ ڈالتے ہیں. اور جب یہ محبت اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ ڈالتے ہیں اور انہی لوگوں کے قلوب پر ڈالتے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر لبیک کہی تھی, اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے چاہے اسباب نہیں, آدمی اسباب کی بنیاد پر حج کو نہیں جاتا بلکہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کی وجہ سے جاتا ہے. اسباب صرف وہ ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حج پر بلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسباب بھی اللہ رب العزت مہیا فرما دیتے ہیں, اور ایسے غیب سے اسباب ہو جاتے ہیں کہ وہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میں حج کے لیے جا سکتا تھا. جب وہ غور کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو بالکل اسباب نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر پر بلا لیا. اللہ سے حج کے لیے دعا کرنا چاہیے اور اس کی تمنا اور ارادہ ہر مومن کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے اسباب کا پیدا کرنا, اور اسباب صرف ایک سبب کا درجہ ہے, وہ اسباب حج کے لیے ضروری نہیں ہے. اللہ اسباب پیدا کرنے پر آئیں تو اپنے دست قدرت سے آدمی کے حج کے انتظامات کر دیتے ہیں, اور غیب سے اللہ کی مدد آتی ہے. غیبی طور پر اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں. اس لیے یہ کہ بھئی میرے پاس سامان نہیں ہے, میں تو لون چلاتا ہوں یا میں رکشہ چلاتا ہوں یا میں کہیں پر مہتا اور مقادم ہوں, میں کیسے حج کو جا سکتا ہوں, یہ سوچنے کی بات نہیں ہے. یہ سوچنا اور یہ کرنا اللہ کی قدرت کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے. آپ تو بس یہ ارادہ کریں, اے اللہ تیرے گھر آنا چاہتا ہوں, بلانا آپ کے اختیار میں ہے اور آپ ہی بلا سکتے ہیں. بندہ مانگے, اللہ تعالیٰ اگر قسمت میں اللہ نے آپ کے لکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب پہ دے دے. اس لیے حاجی کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی محبت بھری نگاہ کے نتیجے میں حج نصیب ہوتا ہے. جب حاجی حج کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اور نیکیوں کو, حج والے گناہ اور حج والی نیکیاں لکھنا شروع کرتے ہیں. اس لیے یہیں سے اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے جن لوگوں نے حج کا ارادہ کر لیا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ جو لوگ ابھی حج کی تاریخیں آئے گی اور پھر نظام بنے گا اور پھر وہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوں گے, لیکن یہاں کرنے کے کام کیا ہے؟ آج ہی یہ سمجھتا ہے کہ وہاں جا کر نیکی کروں گا. نہیں, آپ اشہر حرم میں ہیں, گزشتہ جمعے میں بتایا تھا اشہر حرم میں آپ, تب آپ کو یہیں سے نیکیاں. نماز یہاں دل لگا کر پڑھو. کیسی نماز پڑھنا چاہیے؟ جی جان لگا کر آدمی نماز پڑھے, یعنی ویسی نمازیں جیسی یہاں پڑھتے ویسی نمازیں وہاں پڑھو گے, اللہ کے گھر میں پڑھو گے, نبی کے شہر میں پڑھو گے, قرآن جہاں نازل ہو وہاں پڑھو گے, جبریل جہاں آتے وہاں پڑھو گے. جبریل امین ہمیشہ اور اللہ کے فرشتے بیت اللہ پر اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتے رہتی ہے اور فرشتے ہمیشہ وہاں موجود رہتے ہیں, وہاں پڑھو گے. تو پھر وہ نماز میں میرے بھائیوں کیا لطف اور لذت رہے گا. کیا ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں, اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم سب کا حال وہی ہے, کیونکہ ہم دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہو چکے ہیں کہ ہم کو یاد اللہ جو ہے نماز کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نماز میں بھی ہم یاد اللہ نہیں کرتے, اللہ کو یاد نہیں کرتے. اللہ اکبر کا تو ہمارا نیٹ ورک غائب ہو جاتا ہے اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ نے کیا, آپ تو صرف وہ ہیں جیسے ٹی وی پر یا سی ڈی میں یا کیسٹ میں یا موبائل کی چپس میں کوئی چیز ریکارڈ کر دی جاتی ہے, اس کو بیچاری سی ڈی کو کیا پتہ ہے کہ اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے. وہ گانے بھی بجاتی ہے, وہ ناچ بھی دکھاتی ہے اور وہ دوسری برائیاں بھی بتاتی ہے. وہ اللہ کا کلام بھی پڑھنا لگا دو تو اللہ کا کلام بھی پڑھتی ہے. یہی حال ہمارے دل کا اس وقت ہو گیا ہے. ہمارا دل جو ہے ایک ڈی وی ڈی, ایک چپس اور ایک کیسٹ سے مختلف نہیں ہے. اس میں گندگیاں بھی ہے, برائیاں بھی ہے, اس میں اللہ کا نام بھی ہے, لیکن اللہ کے نام والی کا کبھی
کبھی رغبت ہو گئی تو آدمی چلو بھائی تھوڑی دیر قرآن بھی سن لو، تو وہ لگا دیا اس نے DVD اور سنتے بیٹھا. سن رہا بھی تو کیسا ہے کہ سن رہا ہے لیکن خود کم سنتا ہے. جذبہ یہ ہوتا ہے دوسرے سنیں، اس کو سننا نہیں ہے. ہمارے بڑے پسندیدہ مولانا صاحب کی تقریر ہے، بھائی سنو، تو وہ لگا دے گا دیکھو میں نے یہ لایا ہوں، اور اپنے موبائل کو لا کر بتائے گا، اور اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. اور مولانا صاحب کی تقریر سے یا بڑے مولانا کی تقریر سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو بتا دیں. ایسے ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے مولا اور آقا اور خالق اور مالک اور ہمارا رب ہے، ہم اس کے کلام کے ساتھ بھی ہمارا یہ حال ہے. دلوں میں عظمت ہی نہیں رہ گئی ہے. ہم مسجد میں بھی اللہ کو یاد نہیں. اب حاجی وہاں گیا، اور وہاں جانے کے بعد اگر اس کا دل اللہ کی یاد میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی حمد میں، اللہ کی ثنا میں، اللہ کی توصیف میں اگر نہیں لگا تو بتاؤ کتنی بری بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جہاں جو کام کرنے کے لیے. اس لیے حاجی کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ جانے سے پہلے وہ اپنے ملک میں اپنی نماز کو جاندار بنا لے، نماز کی صحت کو کے ساتھ اپنی نمازوں کی اصلاح کر لے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں، میں جب اللہ اکبر اللہ کے گھر میں کعبے کے سامنے مقام ابراہیم پر جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور سارے اولیاء اور سارے بزرگان دین جہاں کھڑے رہ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، میں وہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور مجھے یہی نہیں معلوم ہے اللہ اکبر کیا معنی نہیں معلوم. اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہا ہے تو اس کے معنی کیا معلوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا تو معنی نہیں معلوم، سورہ فاتحہ پڑھ رہا تو معنی نہیں معلوم، اللہ کی آیتیں قرآن کی پڑھ رہا ہے جہاں قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ معلوم نہیں. ابھی کیا کرتا ہے، میرا حج کو نمبر لگ گیا میں اس سال حج کو جا رہا، میرا حج کو نمبر لگ گیا میں حج کو جا رہا. ہر ایک کو ملے گا، یہ کہے گا، پھر کیا ہوگا، رشتہ داروں اور قرابت داروں سے جا کر ملے گا میں حج کو جا رہا ہوں، بھئی یہ کرے گا. ارے سب سے پہلے جس کے گھر پر جا رہا اس سے معاملہ صحیح کر. یہاں جائے گا رشتہ دار، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا، دوستوں کو کہے گا کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا، سب سے معافی مانگے گا. جس سے معافی مانگنا پہلے چاہیے اس سے معافی نہیں مانگے گا. اللہ کا مجرم ہے، اللہ کے بڑے بڑے حکم توڑے ہیں، اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہے، بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ کے احکام توڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے، اور اللہ کے نافرمانوں کے راستوں پر چلنے میں خوشی محسوس کی ہے، اور ایسے لباس پہن کر خوش ہوا ہے جو یہود و نصارہ کے لباس پر خوش ہوتا تھا. پینٹ پہنتا تو خوش ہوتا، بیل باٹم پہنتا تو خوش ہوتا، ٹی شرٹ پہنتا تو خوش ہوتا، اور یہ لباس پہن کر خوش ہوتا تھا. اور لوگوں کو بتا کیسا لگ رہا ہوں، آئینے کے سامنے کئی مرتبہ جا کر اس کو یہ نہیں معلوم کہ تو خوش ہو رہا ہے، تیرے لباس کے پہننے سے رب ناراض ہو رہا ہے، نبی کے دل کو ملال ہو رہا ہے کہ میرا امتی ہے، میرے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے، غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کر خوش ہوتا ہے، میرے طریقوں سے اس کو خوشی نہیں ہوتی ہے. چہرہ بنایا نہیں سنت کے مطابق، اور پھر اس کا صاف کرتا، نائی کے یہاں جاتا، روزانہ اپنے چہرے کو صاف کرتا، خوش ہوتا اور اچھے سے مساج کراتا، پھر بیوی سے پوچھتا کیسا لگ رہا ہوں، بیوی کہتی بہت سوٹی بوٹی لگ رہے ہو، بہت خوبصورت لگ رہے ہو، خوش ہوتا. اور سنت کو نکال دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا دی، تجھے دکھ نہیں ہوا. جس کا سب سے بڑا مجرم ہے اس سے معافی نہیں مانگتا. یہاں توبہ کر. حاجی یہ سمجھتا ہوں وہاں جا کر معافی مانگ لوں گا، نہیں، یہاں سے معاف ہو کر جا. اگر وہاں جانے کے بعد اس نے تیرے طرف نظر نہ کی، تیرے دل پر محبت نہ ڈالی، تیری دعاؤں کو سننے سے انکار کر دیا، اور اس رب نے تیری لبیک پر لا لبیک کہہ دیا، فرشتوں کو آرڈر دے دیا کہ اس کی لبیک بھی قبول نہیں کرنا، یہ آ تو رہا ہے لیکن اس کا آنا مجھے پسند نہیں ہے، میں ناراض ہوں اس سے، تو کیا تیرے جانے کا فائدہ؟ اس لیے یہاں پہلے دوستی کر لے، صلح کر لے اللہ سے دوستی اور صلح کے ساتھ جا. اللہ سے معاملہ بگڑا ہوا ہے، اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے دوستی کر لے. اے اللہ آج تک آپ کی نافرمانیاں کی ہے، اب آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں اللہ سے صلح کرنا. جیسے بیوی سے شوہر ناراض ہو جائے اور اس سے بات بند کر دے، اس کا کھانا بند کر دے، اس کے ساتھ سونا بند کر دے، تو بیوی کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کو
راضی کرنے کی ہر طرح کی کوشش کرتی ہے، جتن کرتی ہے، اس کے پیر دابے گی، سر کے پاس بیٹھ جائے گی، اس کی خوشامد کرے گی، راضی کر لے گی، تو اس کو راضی کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے بگڑے ہوئے تیور کو سمجھتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ شوہر کے مزاج کے بگڑ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، شوہر کے مزاج کے بگڑ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، شوہر کے مزاج کے بگڑ جانے کا مطلب بیوی کی خرابی ہے، بیوی کی خرابی ہے، باپ کے مزاج کے بگڑ جانے کا مطلب بیٹے کی خرابی ہے، بھائی کے مزاج کے بگڑ جانے کا مطلب بیٹے کی خرابی، بھائی کی خرابی ہے، حاکم کے مزاج کے بگڑ جانے کا مطلب رعایا کی خرابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور رب کے بگڑ جانے کا مطلب، رب کے بگڑ جانے کا مطلب سمجھیں گی کہ اللہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ جن کے ہاتھوں میں زندگیوں کا بنانا، جن کے ہاتھوں میں زندگیوں کا بگاڑنا، اور جن کے پاس جا رہے تو سب سے پہلے اللہ سے صلح کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے، یہاں معافی مانگ لے۔ اب جو کچھ باقی رہ گیا پھر وہاں معاف تو ہونے ہی والا ہے، پہلے بڑے بڑے توبہ گناہ یاد کرے، اے اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، آپ کی یہ بھی نافرمانی کی، آپ کا احسان اور شکریہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے در پر بلایا ہوں، آپ نے اپنے در پر بلایا، میں اس قابل نہ تھا، میں اس قابل نہ تھا، آپ نے بلایا ہے، آپ کا کرم ہے اور احسان ہے، اب آپ نے بلایا ہے تو آپ مجھے معاف کر دو۔ توبہ کرے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، اگر گناہ تنہائیوں میں کیے ہیں تو تنہائیوں میں نماز پڑھے اور توبہ کرے، اگر گناہ مجموع میں کیا ہے تو مجموع میں جا کر معافی اللہ سے مانگے۔ لوگوں کے حقوق کو اگر ضائع کیا، اللہ نے 2 قسم کی ذمہ داریاں دی، دونوں پر پکڑ کرتے ہیں، ایک اللہ کے حق ہیں اور ایک اللہ کے بندوں کے حق ہیں۔ اللہ کے بندوں کو بھی مانگو، اللہ کے بندوں کے حق کیسے معاف کیے، معاف مانگ، بیچارہ کچھ بولا چالا ہو تو معاف کر دو، اس سے تھوڑی حق معاف ہوتا، آدمی کیا بولے گا، ہاں بیچارے کائے کو کچھ وہ بول دیتا ہے، اس طرح نہیں معافی ہوتی، یہ تو فارمیلٹی ہے، اس کو معافی مانگنا نہیں کہتے۔ معافی مانگنا کس کو کہتے؟ اگر اس مجمع میں حج کو جانے والا کوئی خوش نصیب اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کا مطلب سمجھے کہ حج کو کیسے معافی مانگی جاتی۔ آپ نے اگر کسی کا حق ادا نہیں کیا تو پہلے جا کر اس کا حق ادا کرو کہ بھائی یہ آپ کا پیسہ میرے ذمے ہے، یہ آپ اپنے ذمے کا قرض لے لیجئے اور یہ پیسہ میرے ذمے تھا، میں اس کو ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر اتنے دن تک میں نے آپ کا پیسہ نہیں دیا، اس سے آپ کو یقیناً پریشانی ہوئی، تو میں آج سے معافی بھی مانگتا ہوں، آپ معاف بھی کر دیجئے۔ اس کو کہتے ہیں بندوں کے حق کا ادا کرنا۔ غیبت کی ہے کسی کی، پیٹھ پیچھے برائی کی، تو جا کر یہ کہو کہ میں نے یہ موقع پر آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کی تھی، آپ کو برا بھلا کہا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے یا آپ مجھ سے بدلہ لے لیجئے۔ وہ اگر کہے بھائی میں بدلہ نہیں لے سکتا ہوں تو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، تو اس کی معافی کو معافی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کی چغلی کی تھی تو وہ چغلی جا کر اس سے معاف کرا لیں۔ ایک ایک چیز کو یاد کرنا ہے اور یاد کر کر اس بندے کے پاس جانا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حج کرنا بہت آسان ہے اور ساری صلاحیت حج کی چیزوں کو سیکھنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں کرنا ہے اس میں نہیں۔ حج کرنے کوئی مشکل کام نہیں، حج کے جیسی آسان عبادت کوئی نہیں، نہ حج میں کوئی دعا یاد کرنا ہے، نہ کوئی عمل یاد کرنا ہے، نہ کوئی وظیفہ یاد کرنا ہے، کوئی عمل نہیں ہے، صرف تلبیہ ایک مرتبہ پورے حج میں پڑھنا واجب ہے، اور وہ اگر آدمی کو یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ لے، دیکھ کر بھی نہیں آتا تو کسی کو کہہ دے کہ بھئی مجھے تلبیہ پڑھا دے، اس نے تلبیہ پڑھا دیا، آدمی کا واجب ادا ہو گیا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تلبیہ بھی یاد کرے۔ لیکن تلبیہ کی کثرت کیونکہ اللہ کو پسند ہے اس لیے آدمی تلبیہ کرے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی حج کی کتابوں میں دعائیں ملتی ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بزرگان دین نے کہ آدمی طواف کر رہا ہے، ادھر ادھر خیالات بھٹکے ہوئے رہیں گے تو چلو کچھ دعائیں، مسنون دعاؤں کو ہر طواف کے چکر میں جمع کر دیا ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں نہیں پڑھی ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، تو میرے بھائیوں پھر اس کو
کو کرنا تو بہت آسان کام ہے، 3 کام حج میں ہے اور چند کام عمرے میں، 4 کام عمرے میں، بس ہو گیا حج کا کام، اور وہ بھی پریکٹیکلی طور پر کرنے کی چیزیں، اس کو یاد بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کرنے کے کام ہیں حاجی کے، سب سے پہلے جن جن لوگوں سے اس کا واسطہ ہے، دوستیاں، گالی چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، سب سے پہلے گالی چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، چغلی چھوڑ دے، غلط کمانا چھوڑ دے۔ حرام کمائی کا اگر ذرا سا بھی پیسہ ہوگا تو حج مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس جب یہ کہے گا لبیک، تو اللہ کہتے لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں۔ فضائل حج میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی لبیک کہتا ہے اور جواب میں فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے کہ یا تو اس کی لبیک پر لبیک کہے یا اس کی لبیک پر لا لبیک کہے۔ جب حاجی کا عمل صحیح ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ لبیک حاضر ہوں۔ اور اگر اس کا عمل غلط ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں۔ کیوں قبول نہیں؟ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، اور پھر تو اس حرام کے ذریعے سے لبیک کہتا ہوا آیا ہے، تیرا عمل قبول نہیں۔ لا لبیک ولا صادق، نہ تیرا آنا اچھا نہ تیری لبیک اچھی، قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز تو کیا ہے کہ اپنی کمائی پاک ہو، حلال کمائی سے حج کیا جائے۔ حلال کمائی اگر نہیں ہے تو آدمی حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، حرام سے حج نہیں ہوتا۔ دوسرے حقوق کی ادائیگی اس طرح کرے کہ جن کے بھی اپنے ذمے لین دین ہو وہ لین دین ان کو ادا کر دے، کسی کا اپنے ذمے کسی بھی قسم کا اپنے ذمے قرض باقی نہ رکھے، ان کی ادائیگی کر دے۔ اور تیسرے یہ کہ اگر بندوں کے حقوق میں غیبت ہے، چغلی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو مار دیا تھا، تو اب اس کے پاس جائے، بھائی میں نے آپ کو مارا تھا، آپ مجھے مار لیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ معافی کیسے کرائی جاتی ہے؟ شریعت نے جو تعلیم دی وہ یہ ہے آپ مار لیں مجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹھونگا لگایا، صفیں درست کر رہے تھے، وہ پلٹے اور کہا کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دے دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی دے دو، بدلہ لے لو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی تم بھی بدلہ لے لو۔ تو کہا اللہ کے رسول نہیں، میں ایسا بدلہ نہیں لوں گا، آپ نے جہاں لگایا ہے میری پیٹھ کھلی ہے، آپ کی بھی اپنی پشت کھول دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک کو کھول دیا اور تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو بوسہ لے لیا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ سے کیسے، نہ مجھے آپ سے تکلیف پہنچی، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ مہر نبوت کو دیکھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشت مبارک کا بوسہ لے لوں، اتنے میں نے یہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کا یہ عمل کہ تم بدلہ لے لو، یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مارا ہے تو آپ اس کے پاس جا کر کہیں بھئی میں نے مار دیا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اس زیادتی کو معاف کریں۔ آدمی بیوی کے ساتھ بیوی کو تو آدمی نظر انداز کرتا ہے، اس سے بھی کوئی معافی مانگنے کی چیز ہے، بیوی سے معافی مانگنا، یہ آدمی کا ذہن یہ ہوتا ہے بیوی، بھائی بیوی تو سب سے زیادہ آدمی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے زیادہ بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، بڑی حق تلفیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے حق کی ادائیگی کی فکر ہونا چاہیے، بیوی کو پہلے راضی کرے آدمی، اس کے ایک ایک حق کو ادا کرے اور اس سے معافی مانگے کہ تو سچے دل سے معاف کر دے۔ ورنہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایک رواج یہ ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے یا مر جاتا ہے تو بیوی کو لا کر کھڑا کرتے ہیں، مہر معاف کر دے، مہر معاف کر دے۔ بہت سارے مواقعوں پر دیکھنے میں آیا کہ مہر معاف کر دو۔ اب بیوی پر تو شوہر کی جدائی کا صدمہ ہے، اب بیچاری کہتی ہاں میں نے مہر معاف کر دیا، لیکن شریعت کہتی ہے مہر معاف نہیں ہوا، وراثت میں سے ترکے میں سے دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ معاف تو جبری کرایا گیا۔ پہلے آپ اپنے اس کے حق کو ادا کرو، اس کی وراثت اس کا مہر دے دو، اس کے حقوق کی ادائیگی کر دو، یہ چیزیں۔ پھر جب آپ نے بندوں کے حق کو ادا کر دیا، اللہ کے حق اب جائیں گے تو جاتے وقت آدمی کب کرے گا؟ ارے آپ کو شوال کے مہینے سے اشہر حرم جو اتنا بڑا موقع رکھا گیا وہ کائے کے لیے کہ حاجی پاک صاف ہوتا رہے، دھلے،
کیونکہ کپڑے پر بہت زیادہ داغ ہے تو پہلے آدمی کیا کرتا ہے، ایریل بھی ڈالتا ہے اور ٹائٹ پاؤڈر بھی ڈالتا ہے اور اس میں بھگنے کے لیے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد برش ماری جاتی ہے، پھر اس کے بعد اور کیا کیا جاتا ہے کہ نہیں ابھی صاف نہیں ہوا، ابھی داغ دھبے ہے، تو پھر اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کپڑے کے داغ کو تو ہم داغ سمجھتے ہیں، لیکن دلوں پر خدا کی معصیت کے داغ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کے داغ ہیں۔ ان داغ کو دھونے کے لیے ہم کوئی کیمیکل نہیں استعمال کرتے، کوئی ٹائٹ پاؤڈر نہیں استعمال کرتے، کوئی ایریل نہیں استعمال کرتے کہ یہ داغ نکل جائے۔ وہ ایریل ٹائٹ پاؤڈر یہ ہے کہ آپ جا کر اللہ کے بندوں کے حقوق کو معاف کرا لیں، ان کے حقوق کو ادا کریں، پہلے حق ادا کریں، اور اگر وہ معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ بھی سب کو معاف کر دیں، کیونکہ آپ کے خلاف بھی کسی نے کچھ کہا ہوگا تو آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ یہ ہو گیا۔ اب حاجی کا سلسلہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی حاجی حج کو جانا رہتا ہے تو اس کی دعوتوں کی ایک بری رسم شروع ہو گئی۔ ہر آدمی حج کو جا رہے تو دعوت دی جاتی، دعوت دینے والے کہے کہ بھئی اللہ کے گھر جا رہا ہے تو میرے ہاں یہ آ جائے، اس کے قدم لگ جائے۔ حاجی کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا حاجی بڑا اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے تو اس سے دعا کرانا چاہیے، اس سے دعا کرو، اور جب حاجی حج سے واپس آئے تو اس سے دعا کراؤ، مغفرت کی دعا کراؤ، اس کی اس نے اگر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیا تو اللہ تعالیٰ حاجی کی دعا پر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے اگر اب حاجی کا اکرام کر رہے ہیں، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ میں دعوت کر رہا ہوں تو مجھے وہ یہاں یاد رکھیں گے، جب وہ وہاں کے مارکیٹوں میں گھومیں گے تو میرے لیے کچھ لے کر آئیں گے، یہ نیت ہرگز نہ ہو۔ اور حاجی کا ایک کام یہ ہے کہ وہ احتیاط کرے، لوگوں کی دعوت کھانے کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ حاجی کھلانے والا ہوتا ہے، کھانے والا حاجی نہیں ہوتا۔ حاجی کھلاتا ہے، حاجی لوگوں کو کھلاتا ہے، حاجی کھانے والا نہیں ہوتا، کھلانے والا بنے، اور اس کے اندر جود و سخا ہو، لوگوں پر خرچ کرنے والا اس کا مزاج ہو۔ اب یہ کام کرنے کے بعد حاجی اپنی نمازوں کی طرف توجہ دے، نمازوں کو صحیح کرے، نہیں تو بس وہ لپن چھپن والی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز کا کیا، یعنی جو سر کے اوپر ہی نہیں چڑھتی ہو ایسی نماز نہ پڑھے۔ نماز طویل قیام، اب ہم نے تو قرآن مجید میں تو اللہ نے دو ہی صورتیں اتاری ہے، علم ترک انا آتینا اور قل اللہ، ہماری ساری نماز انا آتینا قل اللہ اور ہو جاتی ہے نماز۔ ارے بھئی نماز میں جو بڑی صورتیں یاد کی ہے تو ان بڑی صورتوں کو پڑھے، اطمینان کے ساتھ پڑھے، علماء کے پاس جا کر حفاظ اور قراء اگر یا اپنی مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کر کم سے کم اپنی نماز تو صحیح کرا لو، وہاں تو نماز ہی پڑھنا ہے تو ان سے نماز صحیح کراؤ، ان علماء ائمہ سے نمازوں کو اپنی صحیح کراؤ کہ ہم نماز میں کہیں غلط تو نہیں پڑھ رہے۔ اب وہاں کہہ رہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ رہے، اور پھر اللہ اکبر بھی بعض لوگ صحیح نہیں کہتے، پھر پڑھ رہے الحمدو، تو اللہ کہیں گے ہم تو ایک ہی ہے، تم نے دو کہاں سے لائے؟ الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے غلط پڑھا، اللہ اور ہاں پڑھ دیا، ہاں ہے تو آپ نے معنی ہی غلط کر دیے۔ نماز جب آپ کی مکے میں بیت اللہ میں قبول نہیں ہوگی تو بتاؤ پھر کیا کرنے آپ گئے تھے؟ تو اس نماز کو صحیح کرو، الحمدللہ رب العالمین کو صحیح کرو، ایک ایک چیز کو صحیح کرو، اور صحیح صحت کے ساتھ اس کی ادائیگی کی فکر کرو۔ حاجی کے لیے ابھی بہت کام ہے، ابھی ٹائم کم ہے، اس کو ناکافی ہو جائے گا کام، لیکن کیا کرتا ہے نہیں ابھی وہ احرام کے کپڑے خریدنے کے لیے 10 مرتبہ میں جائے، ارے احرام کے کپڑے 2 چادریں ہیں کہیں سے بھی لے لو، اس کے لیے نئی بھی ہونا ضروری نہیں ہے، گھر کی 2 دھلی ہوئی چادریں بھی اگر پہن لیا تو احرام ہو جائے گا، بے سلی چادریں ہونا چاہیے اور پاک ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ وہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے باقاعدہ بمبئی جائے گا، بیگ لائے گا، سامان جمع کرے گا، اتنا بڑا مسئلہ بنا کر رکھے گا اس کو۔ جو غیر ضروری اعمال ہے ان کو ضروری سمجھ کر امت اپنا تمام وقت ان پر لگاتی ہے، اور جو چیز حج کے دنوں میں کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتے۔ نماز، اب دعا کیسا؟ وہ تو حج دعا کا نام ہے، دعا کے لیے جا رہے ہیں آپ تو دعا، لمبی دعا، طویل دعا، اللہ سے حج کو جانے والا روزانہ 1 گھنٹہ دعا مانگنے کی پریکٹس یہاں کرے،
ایک گھنٹہ یکسوئی کے ساتھ اگر وہ ایک گھنٹہ نہیں دے سکتا تو کم سے کم 10 20 25 منٹ بیٹھ کر دعا مانگے. دعا مانگنے کا تو مزاج ہے نہیں ہمارا، تو یہاں دعا مانگنے والا مزاج بنا کر بیٹھے، گھنٹوں دعا مانگے. دعا کیسے مانگے؟ اللہ کی خوب ثنا بیان کرے، خوب بڑائی بیان کرے، خوب اللہ کے پیارے پیارے نام جن کو اسماء الحسنی کہتے ہیں ان ناموں کو پڑھتا جائے، اذکار کرتا جائے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے جائے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ پڑھتی جائے دعا کے شروع میں تو اللہ دعا رد نہیں کرتے. جیسے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ لے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، یہ پڑھ لے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور وہاں سے ایک کتا، کوئی موذی جانور وہاں سے گزر رہا تھا. وہ صحابی نے نماز ہی کی حالت میں کہہ دیا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا بدیع العجائب بالخیر اللہم اقتلہ منکرا، اور مر گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا اور سلام کے بعد کہا کہ یہ دعا کتنی، یہ کلمات کس نے کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا بدیع العجائب بالخیر، یہ کس نے کہا تھا؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا تم نے بہت بڑے کلمات کہے تھے، یہ کلمات کہنے والے کی دعا کو اللہ رد ہی نہیں کرتا. تو یہ چیزیں سیکھے کہ اللہ میری دعائیں وہاں مانگوں گا تو کون سی چیزیں وہاں کہوں گا اللہ میری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ الفاظ کے ساتھ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے. یا قدیم الاحسان اسألک باحسانک القدیم، یہ دعا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اس طرح اللہ سے مانگے اللہم انی اسألک بانک انت اللہم انی اسألک واشهد بانک انت الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. تو یہ دعائیں جو ہے اللہ سے اس حالت میں دعاؤں کو مانگے اللہ سے، اور پھر دعائیں یہاں سے مزاج بنا کر آدمی چلے، دعا کا مزاج بنے، اپنی نگاہ کی حفاظت کا مزاج بنے. آج حرم میں اور حرمین شریفین میں سب سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بے نگاہی کا گناہ ہوتا ہے. اور بے نگاہی ایک غلط نظر جو ہے میرے بھائیوں 40 دن کی عبادت کو متاثر کرتی ہے. پرائی عورت پر نظر اگر پڑ گئی تو 40 دن کی عبادت کا نور جاتا رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور آدمی کے چہرے پر سے ایمان کا نور نکال لیا جاتا ہے. تو اتنی بڑی، اب وہاں تو کیا ہوتا ہے عورتوں کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ حالت احرام میں اپنا چہرہ کھلا رکھیں، تو عورتیں کھلا چہرہ رکھتی ہے، اس وجہ سے بدنگاہی ہو ہی جاتی ہے. تو اپنی نگاہوں پر قابو پانے کی مشق یہاں سے کرے کہ میری نگاہ غلط نہ دیکھے، میری نگاہ پرائی عورتوں پر نہ پڑے، میرے دل میں اس طرح کی کوئی بات پیدا نہ ہو. اس کا ارادہ آدمی کر کر اپنی نگاہوں کی حفاظت کا پورا انتظام یہاں سے کرے. ان عادت اخلاق کی عادت ڈالے، غصے کو اپنے دور کر دے، غصہ نہ کرے، اس لیے کہ غصہ جھگڑے کا ذریعہ بنے گا، اس لیے غصے کو اپنے نکالے اور اپنے اندر تحمل پیدا کرے. یہ صفات حاجی جانے سے پہلے اپنے اندر پیدا کرے. اسی کو قرآن نے کہا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، توشہ لو اپنے ساتھ اور سب سے بہترین توشہ تقوی ہے، گناہوں سے بچنے کا توشہ ہے. اپنے ساتھ تقوی کا توشہ لے کر جاؤ. اب حاجی یہ تیاریاں کرے ان دنوں میں، اب جا رہا ہے اللہ کے گھر پر تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر جائے گا تو وہ ایسی جگہ ہے جہاں عبادت قبول ہوتی ہے، جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے، جہاں پر ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی ہے، جو محبت وحی کا مرکز ہے. سب سے پہلے اللہ کی وحی کہاں نازل ہوئی؟ مکہ ہی میں نازل ہوئی اور غار حرا میں نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو غار، اب اس مقام پر جا رہے ہیں تو اس کی تعظیم اور عظمت دل میں ہو، اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں ہو، اللہ کا استحضار دل میں ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. اب حاجی یہیں سے پہلے داڑھی رکھ لے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اب وہاں جا رہے تو وہاں سے داڑھی رکھ لیں گے، وہاں سے. ارے بھائی ایسا منہ لے کر جائے گا،
ایسا منہ لے کر جائے گا جس بغیر داڑھی والے کے چہرے کو اللہ رسول پسند نہیں کرتے، تو بغیر داڑھی والا چہرہ لے کر جائے گا، یہاں سے داڑھی رکھ کر جا، سنت کو زندہ کر جا۔ اور حدیث میں آتا ہے آج کے اس زمانے میں جبکہ داڑھی رکھنا ایک بڑا لوگوں پر بوجھ بنا ہوا، حالانکہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ داڑھی والوں سے پوچھو کہ اس کا وزن میرا خیال ہے 10 گرام بھی نہیں ہوتا ہے، تو بوجھ نہیں رہتا۔ لوگوں نے اپنے مزاج سے اور اپنی طبیعتوں سے اس کو ایک بوجھ بنا لیا ہے کہ بھئی داڑھی رکھ لیں گے۔ داڑھی اصل میں داڑھی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ داڑھی برائیوں سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آدمی داڑھی ڈرتا آدمی کہ لوگ کیا بولیں گے، داڑھی رکھ کر داڑھی کی آڑ میں شکار کرتے، تو آدمی داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ ابھی اس کی بدمعاشیوں کی ابھی عمر ختم نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ داڑھی کو باقی رکھنا نہیں چاہتا، حالانکہ داڑھی کی برکت سے آدمی گناہ سے بچتا ہے۔ داڑھی کے بارے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا کہ داڑھی اس لیے مت رکھو کہ بھئی کوئی نہیں، فیشن کے طور پر مت رکھو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ داڑھی والے مردوں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ داڑھی رکھ لو گے تو زندگی بھر سنت کے ثواب، سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ زمانے میں حدیث کے اندر آتا ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا ایسے دور میں جب میری امت میں بگاڑ پھیلا ہوا ہے، تو اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے، 100 شہیدوں کا ثواب، اور پھر ہر روز ثواب ملے گا۔ سنت زندہ ہوگی اور آپ کو ہر روز ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ہے، اور داڑھی بھی اس کے شرعی حدود کے ساتھ رکھو۔ داڑھی کی شرعی حدود کیا ہے کہ داڑھی آدمی کی ایک مشت ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشت داڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ داڑھی کو دونوں طرف سے، ہر طرف سے داڑھی جو ہے ایک مشت ہو، داڑھی کے بے ترتیب نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے داڑھی میں تیل بھی لگایا کرتے تھے۔ شمائل ترمذی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و خصائل اور روزمرہ کے معمولات جو مذکور ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی مبارک میں اس طرح انگلیاں کرنا بھی ہے، لیکن گائے جب بال بے ترتیب ہو جائیں تو ان کو ترتیب کر لیں۔ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنگا کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی کنگا کرتے، بے ترتیب بالوں کو ترتیب سے کر لیا کرتے۔ آپ سر مبارک میں مانگ بھی نکالا کرتے تھے، ابتدا میں نہیں نکالتے تھے اس لیے کہ مشرکین کی عادت تھی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں مانگ نکالنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر تیل لگایا کرتے تھے۔ تیل لگانے کی ترتیب یہ ہوتی کہ اپنے دانے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لے لیتے اور دائیں ہاتھ سے پہلے پلکوں کو لگاتے، پھر ابروؤں کو لگاتے، پھر یہاں لگاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تیل کو لگایا کرتے تھے۔ یہ تیل لگانے کی سنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی پر بھی اس طرح تیل کے ہاتھ کو لگایا کرتے تھے، اور یہ ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اب محبوب کا ہر طریقہ آپ کو پسند ہو اور آپ محبوب کے ہر طریقے کی نقل ادا کے ساتھ، کیونکہ یہ جو سفر ہے یہ صرف عشق و مستی کا سفر ہے۔ جیسے آدمی محبوب کی گلی میں جا رہا ہے تو کیسا جاتا ہے؟ والہانہ انداز میں جاتا ہے، بڑا اس پر پاگل پنے کا ایک دورہ پڑا ہوا رہتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے آدمی اور اپنے آپ کو جاتا ہے، تو اس پر ایک عجیبی مستی کا رنگ ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی گلی میں جا رہا ہے۔ تو آپ بھی جب جا رہے ہیں تو اللہ کی محبت جوش کا مار رہی ہو، اور اللہ کی محبت کی دھن میں کہ کوئی دھن اللہ کی دھن کے سوا کوئی دھن نہ رہے، اللہ کو پانے کے سوا کوئی اور نہ رہے، اللہ کا حسن رہے، جمال رہے، جلال رہے، اس کی صفات رہے، اس کے کمالات رہے، اس کے انعامات رہے، اللہ کے سوا کوئی نظر میں نہ رہے، ہر آدمی نظر سے ہٹ جائے۔ اس لیے کیا ہے؟ احرام کیا ہے؟ بیسلے پر، ورنہ حج کے لیے آ رہا، عید کے لیے اللہ نے کہا اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ اور بن ٹھن کر آؤ عید کے لیے، میں انعام دینے والا ہوں، میں انعام دینے والا ہوں۔ تو عید کے دن کیسے بلایا اللہ نے؟ اچھے کپڑے، نئے کپڑے، اگر نئے نہیں ہیں تو اچھے عمدہ کپڑے پہن کر آؤ، اور لبیک اللہ اکبر کہتے ہوئے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، میری بڑائی کرتے ہوئے آؤ۔ عید کو تو اس طرح آتے، حج تو بہت بڑی چیز ہے، تو حج کو بلایا تو کیسے؟ پراگندہ بال آؤ، بال بکھرے ہوئے ہونا چاہیے،
غبار آلود ہونا چاہیے، آپ پر دھول اور مٹی ہٹی ہوئی ہونا چاہیے، آپ کے لباس جو ہیں بے سلے ہونا چاہیے، پیر آپ کے پاس ڈھکے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، چپل پہن کر جاؤ۔ اور علماء نے تو لکھا کہ پیدل جاؤ، ننگے پیر جاؤ، لیکن ننگے پیر لوگوں نے مکے میں اور مدینے میں بعض علماء نے پیدل چلنے کو افضل قرار دیا، اور بلکہ ننگے پیر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی مدینے کے اندر جوتا نہیں پہنا، چپل نہیں پہنی۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنی گرمی میں آپ جوتا اور چپل نہیں پہنتے، کہنے لگے مدنی کی گستاخ جوتیاں کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کو رو لے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ مدنی کی گستاخ جوتیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پائے مبارک پڑے ہو اس کو یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ عقیدت کی محبت کی بات ہے۔ تو اس حال میں آدمی مدینے کے اندر جا رہا ہو، اس کے اندر مکے میں جا رہا ہو، اس میں جذب ہو، ایک کیفیت ہو۔ اور میرے بھائیوں اسی انداز میں، کیونکہ وہاں پر جتنے بھی حج کے اعمال ہیں ان کو عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ عشق نام ہے عقل کی انتہا کا، جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں عشق شروع ہوتا ہے۔ عقل ختم ہو جاتی ہے، سارے عقل مند سمجھاتے، کوئی اگر کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، لوگ سمجھاتے ہیں بابا تو غلط کر رہا ہے، دیکھ جو تو نے قدم رکھا ہے یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، تو غلط کر رہا ہے۔ لیکن مجنون کیا کرتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کی بات نہیں، ماں باپ کو نہیں، بہنوں کو نہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اس لیے کہ وہاں عقل ختم ہو گئی ہے، اب عشق شروع ہو گیا۔ لیکن یہ تو دنیا والی عشق و محبت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نقصان کی چیز ہے۔ اور جو عشق اسلام کے اندر ہے، جس پر میں کئی ہفتے مسلسل بیان دے چکا، عشق و محبت، یہ محبت اور یہ عشق یہ نفع کا سودا ہے، اور اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ تم اشد والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب آپ کی یہ محبت اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو کیسی ہونا چاہیے؟ آپ جیسے شادی ہوتی ہے تو آدمی اپنی سسرال میں جاتا ہے تو اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، اللہ کے گھر جا رہا ہے یا بندے کا انداز ہی الگ ہو، گناہ دھو کر آیا ہے، معصیت سے لوٹ کر آیا ہے، رجوع کر کر آیا ہے، استغفار لے کر آیا ہے، توبہ انابت کے ساتھ آیا ہے، اللہ کو یاد کر کر آیا ہے، مانگنے کے لیے آیا ہے، گڑ گڑانے کے لیے آیا ہے۔ اور مستی کا عالم یہ ہو کہ کبھی کندھے ہلا رہا ہے تو کبھی بغل میں سے آستین نکال رہا ہے تو کبھی پہلوانوں کی طرح جل رہا ہے، یہ مستی کے رنگ ہے اور مستی محبوب پر طاری ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس رنگ کے ساتھ اللہ کے گھر آنا ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ وآخر دعوانا۔